بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم دو اہم احادیث کا ذکر کریں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کی گئی نصیحت شامل ہے۔ یہ احادیث ہمارے ایمان کی بنیادوں اور توحید کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہیں۔ آئیے ان احادیث کو تفصیل سے سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ 3 بار ایسا ہوا۔ جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اس بات سے لوگوں کو باخبر نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ خبر سناؤ گے تو لوگ اس بات پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے انتقال کے وقت یہ حدیث اس خیال سے بیان فرما دی کہ کہیں حدیث رسول چھپانے کے گناہ پر ان سے آخرت میں مواخذہ نہ ہو۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ جو شخص دل سے کلمہ طیبہ کی گواہی دیتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ ایمان کی گہرائی اور سچائی کی نشانی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اس بات سے اس لیے روکا کہ کہیں وہ محض اس خوشخبری پر بھروسہ کر کے نیک اعمال چھوڑ نہ دیں۔ اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ ایمان کی گواہی دینا ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ نیک اعمال کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بیان کرتی چلوں۔ مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس کیفیت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ بولے، یا رسول اللہ، کیا میں اس بات کی لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے خوف ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ تعلیم دی کہ توحید کی حالت میں اللہ سے ملنے والا شخص جنت کا حقدار ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت عام لوگوں تک پہنچانے سے روکا، کیونکہ آپ کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں لوگ اس بات پر بھروسہ کر کے عمل سے غفلت نہ برتیں۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ عقیدہ توحید بہت اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال اور عبادات کا بھی خاص اہتمام ہونا چاہیے تاکہ بندہ اللہ کے قریب رہ سکے۔ ہمیں ان احادیث سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ توحید پر مضبوطی سے قائم رہنا ایمان کی بنیاد ہے، اور ساتھ ہی نیک اعمال کی ضرورت بھی ہے تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کی جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا ایمان اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس علم سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔